السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کو کویتی ہم منصب کا فون، عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم اور کویتی ہم منصب کا دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم کا اظہار۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شہباز شریف کو مبارکباد۔ بانی پی ٹی آئی کب تک رہا ہو جائیں گے؟ بیرسٹر گوہر نے بتا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے تک جیل سے باہر ہوں گے۔ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں، بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے سب کام ہو رہے ہیں۔ عید الفطر کا دوسرا روز، شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ عید الفطر پر ساحل سمندر کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ہب میں زائرین کی گاڑی حادثے کا شکار، جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی۔ حادثے میں 30 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد محنت مزدوری کرتے تھے۔ ایم کیو ایم نے وقار مہدی کا گورنر سندھ سے متعلق بیان غیر ضروری قرار دے دیا۔ اراکین ایم کیو ایم کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنا دو ٹوک موقف سامنے لائے۔ وقار مہدی نے کہا تھا کہ کامران ٹیسوری ناکام ترین گورنر ثابت ہوئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف کو کویت کے وزیر اعظم شیخ محمد صباح السالم الصباح نے فون کر کے عید کی مبارکباد دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کویت کے وزیر اعظم شیخ محمد صباح السالم الصباح نے فون کر کے عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کویت کے عوام کی سلامتی و خوشحالی، امت مسلمہ کے مابین بھائی چارے اور بالخصوص نہتے فلسطینی بہن بھائیوں پر جاری اسرائیلی ظلم و جبر کے خاتمے کی دعا کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور کویت کے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی، مفید شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا اعادہ کرنے کے ساتھ پاک کویت اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ صرف پاکستان اور کویت کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا بلکہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ برس دونوں ممالک کے درمیان دستخط شدہ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ کویت کے وزیر اعظم نے پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ کویتی حکومت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تعاون کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے کہا کہ میں شہباز شریف کو پاکستان کے وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، تاہم پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ مودی کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے ہمیشہ دہشت گردی اور تشدد سے پاک ماحول میں خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کی وکالت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے تک جیل سے باہر ہوں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے تک جیل سے باہر ہوں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور رکن قومی اسمبلی بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے تک بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے۔ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں، بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے سب کام کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 13 اپریل کو پشین میں احتجاجی جلسہ کریں گے جبکہ گجرانوالہ میں اتحادی پارٹیوں کے ساتھ احتجاجی جلسہ کریں گے۔ ان جلسوں کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور چوری شدہ مینڈیٹ واپس حاصل کرنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ شہریار آفریدی کے بیان پر مجھے شکایت ہے، انہیں اپنا موقف جلسے کے بجائے پارٹی پلیٹ فارم پر پیش کرنا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ترقیاتی کاموں کے میگا پروجیکٹس کا آغاز جلد کرے گی۔
آئی جی چیف سیکریٹری کی تقرری اور مرکز کے ذمے بقایا جات پر تحفظات ہیں۔ وفاقی حکومت کو ہماری حکومت کے یہ تحفظات دور کرنے چاہیے۔ عید الفطر کا دوسرا روز بھی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، جبکہ ملک بھر کے تفریحی مقامات پر عوام کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عید الفطر کا دوسرا روز بھی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، جبکہ ملک بھر کے تفریحی مقامات پر عوام کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بچے پارکوں میں جھولوں اور دیگر تفریحی ذرائع سے عید کے مزے کو دوبالا کر رہے ہیں۔ عید الفطر پر ساحل سمندر کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ عید تو بچوں کی ہوتی ہے اور اس دن کیسے بچوں کی خواہش پوری کیے بغیر کوئی رہ سکتا ہے۔ اونٹ اور گھڑ سواری کے لیے بچوں نے ساحل کا رخ کر لیا۔ من چلے نوجوان بھی سمندر کی ٹھنڈی موجوں سے موج مستیاں کر کے عید کی خوشیاں دوبالا کر رہے ہیں۔ ساحل پر سیر و تفریح کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ پابندی کے باوجود من چلے نوجوان ساحل پر موٹر سائیکلیں دوڑاتے اور سمندر کی ٹھنڈی موجوں کے ساتھ موج مستیاں کر کے عید پر لطف اٹھاتے رہے۔ ساحل سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں دیگر سرگرمیوں سے بچے تو بچے بڑے بھی خوب محسوس ہوئے اور عید پر سیر و تفریح کر کے خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ عید کی خوشیوں کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے ملک بھر سے شہریوں نے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا ہے۔ بلوچستان کے ہب شاہ نورانی روڈ پر ٹرک کھائی میں گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی، جبکہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 40 ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے ہب شاہ نورانی روڈ پر ٹرک کھائی میں گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی، جبکہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 40 ہے۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے ضلع ہب شاہ نورانی روڈ نورانی کراس ویراب ندی کے قریب زائرین کا ٹرک ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گیا اور گہری کھائی میں جا گرا، جس کے نتیجے میں 17 زائرین جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ابتدائی طور پر جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو ہب میں واقع غلام قادر سول اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد سول اسپتال کراچی منتقل کیا گیا، جبکہ جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشیں ایدھی ایمبولینسز کے ذریعے کراچی سہراب کوٹ ایدھی سرد خانے منتقل کی گئیں۔ ایس ایچ او مکلی سب انسپکٹر شوکت اور ڈی ایس پی مکلی جو ہولناک ٹریفک حادثے کی اطلاع ملنے پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پہلے جائے وقوع پر پھر وہاں سے لاشوں کے ہمراہ سہراب کوٹ ایدھی سرد خانے پہنچے تھے، انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کا تعلق ضلع ٹھٹھہ مکلی گاؤں قاسم جوکھیو گوٹ سے تھا۔ تمام افراد عید الفطر کے روز آپس میں پیسے جمع کر کے علاقے سے ہی ایک ٹرک کرائے پر لے کر دن 2 بجے زیارت کرنے شاہ نورانی جا رہے تھے۔ ساتھ ایدھی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں رات 11 بجے واقعے کی اطلاع ملی تھی تو وہ ریسکیو ٹیموں کے ہمراہ فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے اور متاثرہ افراد کو فوری طور پر کھائی سے نکالا گیا۔ پہلے طبی امداد کے لیے سول اسپتال ہب اور پھر کراچی سول اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ متاثرہ افراد کا تعلق ایک ہی گاؤں سے تھا جو ہر سال عید پر شاہ نورانی مزار جایا کرتے تھے۔ 2 گھنٹے میں ریسکیو عمل مکمل کر لیا گیا۔ قاسم جوکھیو گوٹ کے سردار ذوالفقار جوکھیو کا کہنا تھا کہ حادثے میں ٹرک ڈرائیور معمولی زخمی ہوا، جسے طبی امداد کے بعد ہب پولیس نے حراست میں لے لیا۔ رات تقریباً 8 بجے ٹرک حادثے کا شکار ہوا اور رات 9 بجے ایک زخمی نے فون کر کے حادثے کی اطلاع دی۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد محنت مزدوری کرتے تھے۔ تمام افراد کی میتیں غسل کفن کے بعد تدفین کے لیے مکلی قاسم جوکھیو گوٹ لے جائی جائیں گی۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کی لاشیں قاسم جوکھیو گوٹ کے سردار ذوالفقار کے حوالے کر دی گئیں۔ سردار ذوالفقار کا کہنا تھا کہ جن 2 افراد کی شناخت نہیں ہوئی ہے انہیں علاقے میں لے جا کر شناخت کرا لیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی نے کہا ہے کہ کامران ٹیسوری ناکام ترین گورنر ثابت ہوئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی نے کہا ہے کہ کامران ٹیسوری ناکام ترین گورنر ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو چاہیے سندھ میں اپنے گورنر کا جلد انتخاب کریں۔ جب تک نون لیگ کو گورنر سندھ کا انتخاب نہیں کرتی، کامران ٹیسوری کو چھٹیوں پر چلے جانا چاہیے۔ ایک بیان میں وقار مہدی نے کہا کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کامران ٹیسوری اپنا کردار ادا نہ کر سکے، گورنر سندھ تقسیم کی سیاست ختم کرنے کے بجائے اضافے کا سبب بنے ہیں۔ وقار مہدی نے کہا کہ کامران ٹیسوری کی عدم موجودگی میں اسپیکر سندھ اسمبلی گورنر کا منصب سنبھال سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایم کیو ایم نے وقار مہدی کا گورنر سندھ سے متعلق بیان غیر ضروری قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین سندھ اسمبلی نے پیپلز پارٹی سندھ کے عہدیدار وقار مہدی کے گورنر سندھ سے متعلق بیان کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ اراکین سندھ اسمبلی ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اس طرح کا بیان انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے کہا کہ وقار مہدی کی اپنی حیثیت پیپلز پارٹی میں کاغذی
اضافی اور دکھاوے کی ہے۔ اراکین ایم کیو ایم کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے دو ٹوک موقف سامنے لائے تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ اس موقع پر اراکین ایم کیو ایم نے کہا کہ گورنر سندھ کی کارکردگی پر پیپلز پارٹی کو تبصرہ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرا کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔